بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ سورۃ الجمعہ مدنی سورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 62ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 106 ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں نماز جمعہ کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا۔ اس سورت کے شروع میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے، یعنی تلاوت آیت الہی، تزکیہ باطن اور کتاب و حکمت کی تعلیم، اور فرمایا جن لوگوں کو تورات دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہودی کا ذکر ہوا اور انہیں دعوت دی گئی، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ محب اپنے محبوب سے جلد از جلد ملنا چاہتا ہے۔ اور پھر قرآن میں پیشن گوئی کی گئی کہ اپنے ناروا کرتوتوں کے سبب یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس سورت کی آیت نمبر 8 میں موت سے مفر نہ ہونے کا بیان فرمایا۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا کہ نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے تو سب کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑ چلو اور کاروبار چھوڑ دو۔ جب نماز ادا کر چکو تو وسائل رزق کو تلاش کرو۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سستی کی بنا پر 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر فرمایا کہ لوگ جمعہ ترک کرنے کی روش سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں گے۔ دوستو، سورۃ الجمعہ کے خلاصہ کے بعد آئیے اب ہم سورۃ المنافقون کی خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ سورۃ المنافقون مدنی سورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 63ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے۔ اس کی پہلی آیات میں لفظ المنافقون مذکور ہونے کی وجہ سے اس کا نام سورۃ المنافقون رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں منافقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زبانی اقرار اور باطنی کفر، جھوٹی قسموں کو ڈھال بنانے پر ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگنے اور ان کے دشمن اسلام ہونے اور ان سے خبردار ہونے کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 8 میں رئیس المنافقین کی ہرزہ سرائی کے جواب میں فرمایا کہ عزت تو صرف اللہ کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو مال عطا کیا ہے موت سر پر آنے سے پہلے دین کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ فرشتہ اجل کو دیکھ کر ہر ایک کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت حیات مل جائے کہ میں صدقہ کروں اور نیک کاروں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ موت کے مقررہ وقت آنے پر کسی کو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصوں کو پیش کرنے میں جو کچھ بھی غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں دور فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔